اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین فإن کان لکم کید فکیدون ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا یا جمع کرنے والا نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسی، اور بنائے ہم نے اس زمین میں مضبوط پہاڑ، شامخات اونچے اونچے، واسقیناکم ماء فراتا، اور پلایا ہم نے تم کو خوشگوار میٹھا پانی۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، پس تم چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے ہو۔ انطلقوا الی ظل، چلو تم ایسے ایک سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے، لا ظلیل، نہ وہ سایہ کرنے والا ہے، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ کفایت کرنے والی ہیں آگ کے شعلوں سے۔ انہا ترمی بشرر، بے شک وہ دوزخ پھینکے گی چنگاریاں، کالقصر، محل جیسی، کانہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن وہ بولیں گے نہیں، ولا یؤذن لہم، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی، فیعتذرون، کہ وہ عذر کر سکیں۔ ہلاکت ہے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم الاولین، ہم نے جمع کیا ہے تمہیں اور پہلوں کو۔ فإن کان لکم کید، اب اگر تمہارے پاس کوئی حیلہ اور تدبیر ہے تو فکیدونی، تو مجھ پر چلا لو۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اگلی آیتاں وچ توے تھوڑی جا قیامت نہ ذکر، لیکن پہلی جڑی آیت ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت نے جکن پچھو دلیلاں ذکر فرمائیاں نے کہ اسا تساں ایک حقیر پانیے چو پیدا کیتا، و تساں ایک محفوظ جگہ تے ایک مقررہ مدت تک رکھا، اور اس تو بعد اساں تساں بڑے اندازے نال اور بڑے خوبصورتی نے اندازے نال اسا تساں رکھ کے دنیا تے بھیجا۔ آج اللہ تعالیٰ زمین نی طرف غور و فکر کرنے نی دعوت دے کے پہ فرمانے کہ الم نجعل الارض کفاتا، کیا یہ جڑی زمین ہے اسا ایسا کفات، کافی نہیں بنایا۔ کافی کفات، کفت نہیں جمع، کفت نہ مانا ہونا جمع کرنا، ملاونا، سمیٹ گھیرنا۔ تو کیا اسا زمین ایسی صلاحیت دے کے نہیں پیدا کیتا کہ او تساں ساریاں اپنے اتے اور اپنے ویچ جمع کر کے چلنی پئی، اور ہزاراں سالاں تو چلنی پئی، کہ یہ زمین اسی ویچ زندہ بھی سارے رانے پین، اور یہ زمین سارے مردے بھی اسی نے ویچ رانے پین۔ ارباں کھرباں انسان دنیا تے آ چکے ہیں اور جا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمانے پین کہ آج تک یہ زمین کئی واسطے تنگ نہیں ہوئی، تھوڑی نہیں ہوئی، بس اگلے وہنے پین پچھو نویں آنے پین، اور ہن تا
دنیا دے ایک ایسا سسٹم آ گیا کہ پوری دنیا آپس وچ رابطے چے پیچھے مولانا اخلاق صاحب اساں کوئی نیٹ تو تکینے رہن کہ پوری دنیا دے جتنے بچے پیدا ہونے پین جتنے لوگ مرنے پین انہوں نے پوری لسٹ چلنی پئی لسٹ تو مطلب انہوں نے گنتی کہ بھائی اس منٹ کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں اس منٹ کتنے لوگ دنیا تے مرے ہیں اور وہ اتنی تیزی نال فگر چلنے پین اس تے کہ بندہ حیران ہونا کہ سیکنڈ نالوں بھی تیز بھائی ان جمنے والے ہیں ان مرنے والے ہیں تو پوری دنیا تے لکھاں لوگ پیدا ہونے پین لکھاں مرنے پین ارباں خرباں لوگ گزر چکے ہیں ارباں لوگ دنیا تے ہر لمحے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ رہن کہ ساری انسانیت زندہ بھی اور مردہ بھی کائیں تے رانی پہ جی زمین تے اور یہ زمین انہاں سارے واسطے کفایت پہ کرے نہیں جتنے مرضی جیونے والے اس تے جینے روان انہاں تے بھی بہو ہیں اور جتنے مرنے والے مر پون انہاں مرنے والے واسطے بھی بہو ہیں 2 فٹ 3 فٹ بندہ تھلے پہ ہوا اور گستانہ نے گستان بھرے پین اور زمین انہاں سب کچھ اپنے اندر سمیٹی آنی اور وقت خالی انسان نہیں علماء لکھ رہے ہیں کہ اللہ تے فرمانے پین کہ میں کیا زمین جمع کرنے والا نہیں بنا دیتا جینیاں بھی جمع کیتا واس مردیاں بھی جمع کیتا واس تو خالی زندہ لوگاں واسطے زمین کافی نہیں بلکہ زندہ لوگانیاں تمام ضرورتاں بھی اللہ زمین وچ ہی رکھیا تو انہاں ضرورتاں بھی زمین اپنے اندر رکھے وا کدائیں تنہائی وچ بہ کے اساں خدا نیاں انہاں قدرت تے غور کرنا چاہینا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نے کتنے نشان بکھیرے اسی جتنے بیٹھے ہیں سڈی تمام نی روزی نے جتنی بھی نعمتاں ساریاں زمین وچ آون یا نہیں آسمانہ تو جڑا پانی لانا نا ایک پانی آسمان تو لانا پیا نا باقی تو سب کچھ زمین وہ پانی بھی زمین چو ہی اٹھنا پیا اللہ تعالیٰ اسی زمین چو اور کیا قدرت ہے کہ اگلی آیت بلکہ اسی آیت پہ آخرن کہ میں تو واسطے میٹھے پانی نے بھی انتظام کیتا تو وہ میٹھا پانی بھی کیوے سمندر کوڑا اس کڑوے پانی وچوں بخارات اٹھا کے آسمانہ دیں کھڑنا اور اتو بعد میٹھا کھنڈ بنا کے اس پانی لاونا یہ میرے خدا تو علاوہ اور کور کر سکتا آنکھو چاہ سبحان اللہ اس نے کیا قدرت ہے کیا اس نے نظام ہے تو میں لوگوں واسطے بھی زمین بطور کفایت بنایا اور انہوں ساریاں ضرورتوں واسطے بھی میں زمین ہی بنایا کہ اس نے اندر میں سارے خزانے اللہ تعالیٰ انسانہ واسطے رکھ دیتے ہیں تو کوئی بندہ اگر قیامت تک زمین کھٹے نہ رہے ویکھن وچوں آم نکل آوان وچوں کیلے نکل آوان وچوں کنک نکل آوے وچوں چھولے نکل آوان وچوں باجرہ نکل آوے تو کائنات نہیں کوئی شے کھٹنے نہ نظر نہیں آنی لیکن اللہ آکھنے بھی پین اور اساں روز تکینے بھی پین کہ ان ساریاں نعمتیں زمین وچ پئیاں ویان کہ نہیں پئیاں تو فرمایا یہ میں یہاں جے زمین اتنے بڑے خزانے نا مالا مال کر دیتا اور اس زمین تو واسطے کفایت نہ ذریعہ بنی پئی کہ تو نے زندہ اور کہ تو نے مردہ و تو نے پھل تو نے خوراکاں تو نے غلے تو نے سبزیاں تو نے ترکاریاں ان سب اللہ تعالیٰ زمین نے اندر رکھ دیتیاں اور وہ مردہ ہاں جی یہ انسان اس نے اتے چلنا رہنا تو اس اتے چلنے والے واسطے بھی اس نے فرما بردار ہے کدی زمین نہیں آ کے کہ بھائی ہوں بھار بہوں پونا پیا وزن بہوں پونا پیا اور ہوں جناب نہیں میں پھٹ ونیا پاٹ ونیا نہیں سارا گھن کے ٹرنی پئی اور جس وقت اس نے پیٹ چ لگا ونجے انسان تو اس وقت بھی چپ کر کے اساں اپنے اندر قبول کر گنے بات اس نے بدبو باہر نہیں آون دینی اس نے خوشبو باہر نہیں آون دینی اس نے ذرات اپنے اندر سمیٹ گنی اور جناب سب کچھ اللہ تعالیٰ اور قیامت ڈھڑے اللہ اسی زمین خطاب کر کے آکسن کہ میں نے یہ ساریاں امانتاں ماں واپس کر دے تو آدم تو گھن کے علیہ السلام تو قیامت تک نے سارے لوگاں ایک دم اگاڑ کے باہر کر دے سی خالی دفن ہوئے ہوئے نہیں جڑے سڑ گئن جڑے بڑھ گئن جڑے دریاواں وچ رڑ گئن اور جڑے سمندراں وچ پا دیتے گئن اور جڑے فضا وچ بکھیر دیتے گئن اور جنہاں دنیا نے درندے پرندے پکھو کھا گئن انہاں بھی اللہ تعالیٰ وقت زمین نے اندر ہی مڑا دینے
کوئی بندہ سوائے حضرت عیسیٰ تو آسمانہ تے تک کوئی بھی نہیں گیا، سارے زمین وچن، انبیاء اور رسول بھی اتنے۔ اللہ تعالیٰ سارے واسطے فرمایا کہ میں زمین تساں واسطے کافی بنا دیتی، جڑے جینیاں بھی اندر رکھی ویتنی اور مردیاں بھی رکھی ویتنی۔ اور اگر اسی زمین تی غور کرو تو اس نے ذرے ذرے چو تساں مینیاں نشانیاں نظر آس۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور اسا تساں مٹھا پانی پیوایا خوشگوار، جڑا بڑے آسانی نہ حلق چو تھلے لگا وینا، اور تساں نہیں پیاس بجھینا، تساں نہیں ضرورتاں پوریاں کرینا، اور تساں نہیں کتنیاں بیماریاں جڑے پانی کثرت نہ پینے نا، انہاں نہیں سینکڑا بیماریاں تا صرف اللہ پانی نال ہی دور کر دیں۔ اور خالی پیاس نہیں بھائی ایک اس نے کام یہ بھائی اترے ختم کرینا، اس پانی میں اللہ تعالیٰ کتنی نعمت رکھیاں، وات اس پانی خوشگوار بنا لیتا اس نے، حالانکہ اس وچ مٹھا کوئی نہیں، نہیں مٹھا نہیں پھکا، لیکن اللہ اس وچ ایسا ذائقہ رکھا کہ اساں قرآن فرات آکھنا پیا۔ فرات نہ مطلب جڑا گلے چو سوکھا لگ ونجے، اگر کدائیں کوڑے علاقے لگ ونجو اور کدائیں پانی اے جاوے جیتے کھاری، تو اسے ایک واری اس نے کلی کر گنو کئی گھنٹے تو اسے مجھے جو اس نے ذائقہ ہی نہ ونجے۔ اور نہیں وینا جابے اسی ایک واری وانی وضو کر بیٹھے ہیں جناب، اس کا پانی ختم ہی نہیں ہونا مجھے جو ذائقہ اس نے، اتنا عجیب و غریب پانی۔ تو اللہ تعالیٰ مٹھا پانی اور اچھا پانی یہ اس نے الگ نعمت ہے، پانی ہونا الگ نعمت ہے، وہ تو اس پانی وچ اچھا پانی اساں بڑھا کے ہضم والا پانی اور جناب گالنے والا پانی، کئی پانی ہے جن جڑے اچھے ہیں لیکن انہوں وچ کوئی شے پا دیو تو گلنی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پانی وچ بھی اگو بے شمار قسمہ وچ فرمایا میں تو واسطے اچھا پانی، اکثریت اچھا ہی ہے نا، یہ کدائیں ہونا بے کھاری پانی جی کوڑا پانی نہیں، تو ہر کہیں نے نلکے چو مٹھا پانی نکلنا پیا، ہر کہیں نے بورے چو اللہ تعالیٰ خوبصورت پانی کڈا۔ تو فرمایا یہ میڈا احسان ہے، پی کے خالی ڈکار نہ مار چھوڑا کرو، آکھا کرو الحمدللہ یہ پانی اور نعمت میڈے رب نہیں سمان دیتے ہمیں۔ ویل یوم ذل المکذبین، بڑی ہلاکت ہے انہوں نے جڑے اساں جھٹ لینے پہن اس دن۔ انطلقو اتھوڑا قیامت نہ ذکر ہے، اس جڑے مجرمہ آکھے ویسی کہ آ ونجو اس دن نی طرف جس دن نے تسی جھٹ لینے ہو، روز آکھنے وہ دن کدونے کوئی نہیں، پیغمبر انجے اساں ڈرانے پہن اے تک گنو آجو دن آیا کہ نہیں۔ ہاں اساں مکے والے تے اساں بڑا آکھنے ہیں نا بھائی ای کی کون ہو سکنا جی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہی تک ایسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے رضائی والدن حضرت حلیمہ نے شوہر حضرت حارث، انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، انہاں کہا یا رسول اللہ تو نہیں آکھیا، آکھنے لگے میرے بیٹے میں بڑی عجیب گل سنی، ماں کہیں بندے دسیا کہ توڑا جڑا پتر ہے نا وہ یہ آکھنا کہ قیامت قائم ہو سی اور ان ہزارہ سالہ نے موئے ہوئے مردے ان دوبارہ زندہ ہو سن، اور وہ آکھنا کہ ایران فتح ہو سی اور عراق فتح ہو سی اور انہاں ملکہ نے خزانے اتھے مدینہ منورہ ویچ آسن۔ تو میں آکھا میڈا پتر تو یہ گل نہیں کر سکنا، میں آج خالی یہ گل پوچھنے واسطے آیا کہ ایڈی وڈی گل تو سکیتی تو یہ کی کون ہو سکنا۔ جس عقل نال ان سوچنے پہ انہوں نے عقل بہت چھوٹا ہے، جس بارگاہ وچ آن کے سوال کیتا اتھے تا ہر وقت جس 7 زمینہ تے 7 آسمان جے خدمت واسطے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابا جان ایران فتح ہو سی تسی اپنی اکھیاں نال ویکھ کے مرسو، اور عراق فتح ہو سی یہ بھی تسی اپنی اکھیاں نال ویکھ سو، اور رہ گئی قیامت تے جڑے قبراں چ لوگ اٹھ سن نا تو میں قیامت ہے ڈھڑے تساں نہ ہاتھ نپ کے تساں تک ایسا کہ اے ابا جی ہی وہ دن ہے جس دن نے میں وعدہ کیتا ہے، یعنی 2 تو تسی اپنی اکھیاں نہ ویکھ گئی سو نا اس جہان ہے تے 3 تساں میں تک ایسا قیامت ہے۔ اللہ وات ایمان نے توفیق بھی دے دیتی، کلمہ بھی پڑھ گیا، صحابی بھی بن گئے، وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تو بعد ان دن آئے حضرت فاروق اعظم نے دورے کہ جیسے ایران اور عراق فتح ہوئے اور خزانے مدینہ منورہ آئے، اور حضرت حارث اپنی اکھیاں نہ ویکھے
اور ود فرمانے کہ اللہ دو گلاں تے میرے نبی دیاں پوریاں کر کے ماں وکھا دتیاں تے تری تے تا ہن میں ایمان گھنی آیا اور قیامت والے دہاڑے بالکل آسی لیکن میرے واسطے وہ دن بڑا اچھا ہو سی کیونکہ حضور اس دہاڑے میرا ہاتھ نپنا کیونکہ آپ فرمایا کہ اس دہاڑے میں تھوڑا ہاتھ نپ کے تے تو او دن تک ایسا تے جس دہاڑے میرا پتر میرا ہاتھ نپے سی تو وہ جنت ونجے بغیر میں بھی ہاتھ چھوڑے سا تو نہیں تو ماں میرا تو ہاتھ نپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ماں اتھے پہنچاونا یہ ایت بھی اسی قسم نہیں انطلقو آؤ اس دن نی طرف جساں تسی جٹ لینے ہو کہ کی کونے اے ویخ انطلقو الى ذلن چلو جہنم اور سورج سرے ہوتے تو لوگ سایہ ڈھوڑے سن اللہ وات ایک سایہ پیدا کرے سن دھواں بہت بڑا دھواں اٹھ سی تو جڑے کافر ہو سن ان اس سائے نی طرف دوڑ سن کہ شاید ہی بڑی ٹھڈی چھاویں مومن اللہ نے عرش نی چھاواں تھلے آوے سن کافر اس دنیا نے چھاواں تھلے بھائی سن اور جڑے اتھے پہنچ سن ذی ثلاث شعب فرمایا اس دنیا نیا ترے شاخاں ہو سن ترے شاخاں علماء لکھ رہے ہیں کہ چونکہ جڑے پھیل سی نا تو او ترے جانب پھیلے ہوئے نظر آ سی تو اس کی ترے شاخاں بنوے سن اور بعض علماء لکھ رہے ہیں کہ چونکہ ایمان نے ترے شعبیں ایک تصدیق بالقلب دل نہ تصدیق کرنی اقرار باللسان عمل بالارکان جی بنا تصدیق کرنی اور وجود چو خیر نے کم کرنے کافران چونکہ ترے کم کونی کیتے ہوئے تو انہاں اللہ تعالیٰ ترے دھوئیں تک ایسن انہاں تریاں دھوئیں وچ اگ ہو سی تو ان ترے عذاب اللہ تعالیٰ انہاں وکھیسن ترے شاخانی شکل ہے اور بعض علماء اس نے ایک توجیہ بھی لکھی کہ ایمان نے وڈے درجے ترے ون جنہ شیئں تے ایمان آنا ضروری توحید رسالت اور آخرت قیامت اور کافر چونکہ تریاں نے منکرن تو انہاں واسطے پیڑا عذاب جڑا انہاں تکائے ویسی میدان حشر او ترے شکلنا اور ترے شاخانا عذاب انہاں نے سامنے آندہ ویسی تو ان لوگ بھائی سن اس بھائی سن دھوئیں دیں کہ بھائی شاید چھاویں جس وقت اتھے پہنچ سن تو قرآن پہ آنا لا ذلیلن نہ تا کوئی ٹھڈی چھاں ہو سی ولا یغنی من اللہب تے نہ او دھواں انہاں میڈی جہنم نی اگ تو بچا سک سی اور او آگ کی کون ہو سی انہا ترمی اس بدڑے وچوں اگ ڈھاسی بشرر چنگاریاں اور او چنگاریاں دنیا والی اگی نی چنگاریاں نہ ہو سن بلکہ کل قصرے انہاں نے ایک ایک چنگاری جڑے وہ تو دھوئیں چو چھٹ سی نا تو این نظر آسی جی کون بہت بڑا کوئی شائی یا وڈا محل لے او محل سڑے اتنے ڈھوان لگا اگی نا پورے محلہ جتنی اس اگی نی ایک چنگاری وہ چنگاری جس وقت اڈنی نا جی تو او تھلو تا ایک شکل ہے جو اڈنی وہ جڑے تھلے زمین تے آنی تو ٹکڑے میں تقسیم ہوئے نہیں اللہ فرمائے سن جڑے اتھو نکلنی پئی تو او محل جتنی ہو سی جڑے ترٹ کے پھیل سی تو اتنے بڑے بڑے اس سے ٹکڑے ہو سن کہ ویکھنے والے یہ سمجھ سن کہ شاید اٹھ وطنے اٹھاں جتنی اس نے ترٹی وئی چنگاری نے ٹکڑے جڑے وط انہاں کافراں ہوتے اور زمین تے ڈھاسن تو جس نے چنگاری محلیں جتنی اور اس نے اساں پتہ نہیں پھلچڑی سڈینے ہو کہ کس سڈینے ہو اس نے ان پتلے اور باریک حصے فرمایا ان باریک حصے بھی اٹھاں جتنے ہو سن کانہو جمالت صفر این نظر آسن کہ گویا اٹھن زرد رنگ نے ویل یوم ذل المکذبین ہلاکت ہے آج انہاں جھٹلاونے آڑے واسطے ھذا یوم لا ینطقون فرمایا آج نہ دن ایسا ہو سی جیسے ابر نہ سکسن ولا یوزن لہم اور نہ انہاں اجازت دیتی ویسی کہ فیعتذرون کہ کوئی عذر پیش کر سکن اس سے ہی مطلب نہیں کہ کہیں نہ کوئی عذر نہ سنے ویسی سارے عذر پورے کیتے ویسن ساریاں گلاں تسلی کر کے ود جہنم نے جہنمیاں جہنم دیں اور جنتیاں جنت دے کھڑے ویسے اس سے مطلب یہ کہ مختلف کچہریاں ہو سن مختلف موقع ہو سن کدائیں عذراں واسطے ٹائم دیتا ویسی
پوری تشفی کی تھی ویسی، اور کوئی موقع جو سن جتھے کوئی گل سنی نہ ویسی، یہ اس موقع نہ ذکر ہے جتھے کہیں نہ کوئی عذر قبول نہ ہو سی۔ ویل یومئذ للمکذبین، واتاکھے ویسی ہاذا یوم الفصل، آگے نے فیصلے نہ دن، جمعناکم الاولین، آج ایسا تساں جمع کر دیتا، اور تساں تو پہلے بھی جمع کر دیتا، جڑا تسی آکھنے ہونے ہو کہ آباؤنا الاولون، سڈے پچھلے پرانے پیو دادی بھی کھڑے ہوئے سن تے ہزارہ سال لکھا سال پہلے موئے ہوئے کی کون اٹھ سن، اسا آج تساں جمع کر دیتا اگلے پچھلے سارے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، بڑے عجیب جملے، اللہ ورد فرمائے سن اکٹھا تو میں کر دیتا، ہن سارے رل کے ویکھن مینڈی اس پڑے وچوں اور مینڈی اس مٹھا تھلو ویکھن ماں نکل کے تکاؤ، کوئی نسو سجے کھبے کدائیں میری قدرت چو باہر نکل ونجو، کوئی رل کے تدبیر چاہ کرو، تسی اتنے جے ہو ارباں کھرباں کافر ہو، ویکھن میرے مقابلے کوئی تدبیر کر کے اور کوئی مکر چاہ کرو، کوئی چال چلو، کوئی میرے ہتھاں چو بچنے نہیں، ویکھن کوشش کر سکنے ہوتا کرو، لیکن کور کر سکنا کوئی جواب نہیں آونا۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، آج نہ دن جھٹلاونے والے واسطے ہلاکت نہ دینے، اس تو قیامت نہ دن ان ساریاں سختیاں اور ان سارے حالات قیامت والے دن پیش آونے، لیکن ان حالات بھی عزت اگر کہیں نہیں ہو سی تو انہاں نہیں ہو سی جنہ اللہ اور اس نے رسول تے ایمان آندا۔ مومنہ اللہ تعالیٰ اس جہان بھی عزت نہ وعدہ، مرنے تو بعد قبر بھی عزت نہ وعدہ، اور قیامت نے ہنہ ہولناکیاں وچ بھی اللہ اپنے مومنہ واسطے کہیں ککرے تے بیری نہیں چھاواں نہیں بنائیاں ہوئیاں، اللہ اپنے عرش نے سایہ میدان حشر پہلا انعام ایمان آڑا ہی دے سن کہ تساں چھاں بھی چاہی نہیں تا آؤ مینڈی چھاواں تھلے۔ تا اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت انعامات نے وعدے ایمان آڑا واسطے، اللہ تعالیٰ ماں تے تساں ہی سارا اللہ ہی نعمت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔